نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مسئلہ سماع موتا، یہ مسئلہ کہ کیا مردے زندوں کا کلام سن سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی رائے اور اس طرح اور کچھ صحابہ کی یہ ہے کہ مردہ قبر میں مرنے کے بعد یعنی زندوں کی بات سن لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اور بہت سے صحابہ اور تابعین بھی ان دو گروہوں میں ہیں، جن کے مین سربراہ کے طور پہ گویا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ اسی رائے کے ہیں دونوں طرف. تو بعض اس کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں ہیں، اور یہ قرآن میں چند جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے. ایک تو یہی جو موضوع ہے اس سے متعلق سورہ نمل کی آیت کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ بلا شبہ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ بہروں کو پکار سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں. اب اسی طریقے سے سورہ روم میں بھی یہی الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے، اور سورہ فاطر میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور اس میں ہے وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. ان تینوں آیتوں میں ایسا لگتا ہے کہ گویا مردے سن نہیں سکتے، یہ تاثر دیا جاتا ہے یا ایسا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی تینوں جو آیتیں یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے، بلکہ یہ فرمایا تینوں میں کہ آپ انہیں سنا نہیں سکتے. تو اس سے تو یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ سنتے ہوں، لیکن آپ انہیں نہیں سنا سکتے. ان تینوں آیتوں کے علاوہ ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارے میں آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس سے متصف ہیں، اور اس زندگی کے مطابق انہیں رزق ملتا ہے. اور بلکہ اپنے متعلقین کے متعلق بھی، اپنے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں لواحقین، ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو بشارتیں سنائی جاتی ہیں. چنانچہ ارشاد ہوا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں کہ تم یہ نہ گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے، مارے گئے اللہ کے راستے میں، مردہ ہیں، یعنی ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں اس پر جو ان کو عطا کیا گیا، اپنے فضل سے جو انہیں اللہ نے دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی ان کے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی ان کے پیچھے رہ گئے لواحقین، اس پر کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہے. تو اس سے بھی اس طرف اشارہ ملا کہ انہیں خوشخبری بھی دی جاتی ہے پیچھے والوں کی بھی، اور ان کو اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے. تو یہ بات، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باقی رہ سکتا ہے، بلکہ شہداء کے معاملے میں اس کے وقوع کی شہادت بھی یہ دے رہی ہے کہ یہ معاملہ پھر لیکن یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاص شہیدوں کے ساتھ ہو، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کم از کم اتنا تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و ادراک اور اس دنیا کے ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کو یہ اعزاز بخشتے ہیں، اسی طرح ان ارواح کا تعلق اوروں کے ساتھ بھی اگر کرنا چاہے تو اللہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کا ایک نظیر ہو گئی. اور جو حضرات سماع اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. وہ یہ ہے کہ ما من احد
یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام. یہ اپنی تفسیر میں امام ابن کثیر لے کر آئے ہیں روایت کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے، جنازے کے بعد دفنا دیا اور اس کے بعد کسی وقت بھی زیارت قبور کے لیے گئے، تو جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو اس کو اگر سلام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردے کی روح اس وقت اس کی قبر میں واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کو اس کی قبر پہ جا کر سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ مردے سن سکتے ہیں، دوسری یہ کہ ان کا سننا اور ہمارا سنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے سنا دیں، جب چاہے نہ سنائیں. مسلمان کے سلام کرنے کے وقت جو اس حدیث نے بتلا دیا کہ حق تعالیٰ مردوں کی روح واپس لا کر اس کو سلام سنا دیتے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کے بعد قدرت بھی دیتے ہیں. اب باقی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ مردہ ان کو سن سکتا ہے کہ نہیں. سلام کو ضرور سن لیتے ہیں جب اللہ جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں تو روح لوٹا کے سلام کا جواب. اب باقی باتیں سن سکتے ہیں کہ نہیں اس کا پتہ نہیں. اسی امام غزالی اور امام سبکی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں بھئی اتنی بات تو احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے. اس طرح آیات و روایت کی تدبیر بھی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں زندوں کے کلام کو سن سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں نہ سن سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سن سکتے ہوں، بعض کے کلام کو نہ سنیں، اور بعض مردے سن سکتے ہو، بعض نہ سن سکتے ہوں. ان ساری آیتوں کو دیکھا جائے کہ مردوں کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ حتمی بات ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. اس لیے جن مواقع پر احادیث کی روایت میں صحیح سے سننا ثابت ہو جائے گا وہاں ہم سننے کا عقیدہ رکھ لیں گے، اور جہاں یہ ثابت ہوگا کہ دونوں احتمال ہیں تو وہاں نہ قطعی طور پر ہم کہیں گے کہ سن سکتے ہیں، نہ یہ کہیں گے کہ نہیں سن سکتے ہیں، بلکہ خاموش رہیں گے. اس معاملے میں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کریں. اسی لیے حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ اہل قبور کو سلام کریں. اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو اموات معدوم یعنی مردہ لوگوں اور تو اموات معدوم اور جماعت کی طرح ہوتے. تو جو میت ہیں، مردہ لوگ ہیں، وہ معدوم یعنی کہ جو چیز کبھی ہوئی نہیں، عدم سے وجود ہی میں نہیں آئی، وہ یا پتھروں کی طرح ہوتے. جبکہ یہ خطاب جو کیا جاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن کو السلام علیکم کہہ کے کہا جائے کہ آپ پر سلامتی ہو اے مردوں، ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں، تو ہم سے پہلے چلے گئے. یہ بات جب آپ گفتگو کرتے ہیں قبر میں جو حدیث سے صحیح سے ثابت ہے ان کو سلام کرنا ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کام کا حکم دیں کہ جو ممکن نہیں ہے؟ تو یقیناً کچھ نہ کچھ خطاب تو ہو رہا ہے یہاں سے. تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس میں کئی دعائیں آئی ہیں مختلف. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، صحیح نا کہ تم اے ایمان والو، السلام علیکم یا اہل الدیار بعض روایتوں میں آیا ہے. تو آپ جنت البقی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر وہ دعا لکھی ہوتی ہے، من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم عافیہ. اور بھی دوسری اس طرح کی روایتیں جس میں آپ ان سے بالمشافہ گویا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم لاحق ہو جائیں گے، ہم آپ کے ملنے والے ہیں. تو ہم آپ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. تو یہ سارے جو جملے ہیں مختلف دعاؤں میں آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ بہرحال اس کی حقیقت ہے. سلام میں خطاب ہے جو سننے پر دلالت کرتا ہے. البتہ یہ احتمال رہ جاتا ہے کہ سلام کو سنتے ہوں، اس کے علاوہ وہ دوسری باتیں نہ سنتے ہوں، یعنی خالی سلام سنتے ہوں. لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اس مسئلے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں، تو جواب میں تحریر فرمایا کہ دونوں طرف اکابر اور دلائل ہیں. ایسے اختلافی امر کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اور ضروریات عملی اور علمی میں سے بھی نہیں ہے یہ مسئلہ کہ جانیں گے نہیں تو ہمیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس سے ہماری کوئی عمل پہ فرق نہیں پڑتا، ہمارے کسی بنیادی عقائد میں سے یہ نہیں ہے.
تو ایک جانب کی ترجیح میں بہت زیادہ تدقیق کرنے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. پھر اس میں بھی معتقدین سوائے موتا کے عقائد مختلف ہیں، وہ بھی مختلف، جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں مردہ تو بعض سمجھتے ہیں ہر چیز سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں خالی سلام سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس وقت سنتے ہیں جب وہاں ہوں، بعض کہتے ہیں ادھر سے بھی تو مختلف لوگوں نے اپنی ایک رائے بنائی ہے بیس آن جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب اس سے کوئی خاص اعتقاد متعین نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بہت زیادہ قد و کاوش نہیں کرنی چاہیے، بہت وقت برباد نہیں کرنا چاہیے ان بحث مباحثوں میں. جس کا جیسا ذوق ہو ویسا چلے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.